إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فذکر پس آپ نصیحت کیجئے. فما انت بنعمت ربک نہیں ہے آپ اپنے رب کے فضل سے بکاہن کاہن ولا مجنون اور نہ دیوانے. ام یقولون کیا وہ کہہ رہے ہیں شاعر پیغمبر شاعر ہے. نتربص ہم انتظار کر رہے ہیں بھی اس کے متعلق ریب المنون موت کے حادثے کا. قل فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربصوا انتظار کرو تم. فإنی پس بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المتربصین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ام کیا تأمرہم حکم دیتی ہیں ان کو احلامہم ان کی عقلیں بہذا یہی. ام یا ہم وہ قوم طاغون سرکش اور باغی لوگ ہیں. ام یقولون کیا
وہ کہہ رہے ہیں تقولہ، گھڑ لیا ہے اس نے اس کو قرآن حکیم کو، بلکہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ فلیاتو، پس چاہیے انہیں لے آئیں وہ، بحدیث، ایک بات، مثلہ، اس کی جیسی، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا پیدا کیے گئے ہیں وہ بغیر کسی کے، ام یا ہم الخالقون، وہ ہیں خود پیدا کرنے والے، ام خلقوا السماوات والارض، کیا پیدا کیا ہے انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو، بل لا یوقنون، بلکہ نہیں وہ یقین رکھنے والے، ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، ام یا ہم المسیطرون، یا وہ چوکیدار ہیں، داروغے ہیں، ام لہم سلم، کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، سن لیتے ہیں وہ اس میں، یعنی اس پر چڑھ کر، فلیأتی مستمعہم، پس چاہیے کہ ان کا سننے والا لے آئے، بسلطان مبین، کوئی ٹھوس واضح کھلی ہوئی دلیل، ام لہ البنات ولکم البنون، کیا ان کے لیے لڑکیاں ہیں اور تمہارے واسطے لڑکے ہیں، ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں کسی بدلے کا، فہم من مغرم مثقلون، پس وہ ہیں تاوان کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے، ام عندہم الغیب فہم یکتمون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں، ام یریدون کیدا، کیا وہ ارادہ کرتے ہیں منصوبہ بندی کا، فالذین کفروا هم المکیدون، پس جن لوگوں نے انکار کیا وہی ہیں سازش زدہ، ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کے شرک سے، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر دیکھ لیں وہ کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا، یقولو، کہیں گے وہ، سحاب مرکوم، تے بتے بادل ہیں، فذرہم، بس آپ چھوڑ دیجئے ان کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یلاقو، ملاقات کر لیں وہ، یومہم الذی، اپنے اس دن سے کہ اس دن میں، فیہ، اس میں، یسعقون، بے ہوش کر دیے جائیں گے، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن نہیں فائدہ دے گا ان کو، کیدہم، ان کا فریب، شیئن، کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک عذاب ہے، دون ذالک، اس عذاب کے علاوہ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثریت نہیں جانتی، وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کے لیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پس بلا شبہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور پاکیزگی بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ جب آپ اٹھ جائیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کی تسبیح پڑھیے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیٹھ پھیر لینے کے
بعد بھی اللہ کی تسبیح کیجیے۔ یاد رکھیں کہ یہ آیات مبارکہ مکہ کے ابتدائی دور کی ہیں، یعنی اس دور میں یہ قرآن حکیم کا حصہ نازل ہوا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی انتہائی مخالفت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا قافلہ چند نفوس قدسیہ پر ہی مشتمل تھا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو کیا نعمتیں حاصل ہوں گی، ان کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین محبوب کل جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے فذکر، آپ تذکیر کا، یاد دہانی کا، نصیحت کرانے کا سلسلہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھیے، حق بات کی دعوت آپ لوگوں کو دیتے رہیں، کوئی پتہ نہیں کون سا وہ مرحلہ آئے کہ بات ان پر اثر انداز ہو جائے اور ایمان کی کلی ان کے دلوں کے اندر کھلکھلا اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سخت منکرین اور دشمنوں میں سے تھے، لیکن قرآن حکیم کی ایک تاثیر ایسی ہے، اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ مسلسل اپنا کام جاری رکھیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں صحن کے اندر رات کو نفل نماز پڑھا کرتے تھے اور بلند آواز سے نفلوں میں قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو قرآن حکیم کے اس معجزاتی پہلو نے، اس کی تاثیر نے، اس کی بلاغت و فصاحت اور اعجاز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر دیا تھا اس پر کہ چھپ چھپ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور لوگ بھی قرآن حکیم سنا کرتے تھے۔ چنانچہ دل کے اندر ایک جگہ بنتی رہی ایمان کے لیے، قرآن جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتا رہا، اور پھر ایک دن بظاہر تو چراغ نبوت کو بجھانے کی غرض سے اور چراغ نبوت کو بجھانے کے ارادے سے حضرت عمر ابن خطاب جو ہیں وہ تشریف لے گئے، لیکن راستے ہی کے اندر معلوم ہوا اور آپ نے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور اپنے بہنوئی سعید بن زید کا قرآن حکیم جب سنا تو قرآن حکیم کے سامنے ڈھیر ہو گئے، اور وہ ایک مدت سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرما رہے تھے، وہ محنت ایک مرحلے پر رنگ لائی اور ایمان کا چراغ آنن فانن جو ہے ان کے دل میں جل اٹھا۔ تو نیک بات آدمی کو کہتے رہنا چاہیے، قرآن حکیم سناتے رہنا چاہیے لوگوں کو، خود قرآن حکیم پڑھتے رہنا چاہیے، ایک نہ ایک دن اس کے بہترین ثمرات ضرور ظاہر ہو کر رہیں گے۔ فرمایا فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، تذکیر کرتے رہیں، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ یہ عجیب بے وقوف لوگ تھے مخالفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کہتے کہ یہ بندہ تو کاہن ہے اس لیے اس قسم کا کلام سناتا ہے، کوئی کہتا کہ نہیں یہ بندہ تو دیوانہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ دیوانہ بھی ہو اور مجنون بھی ہو، دیوانہ بھی ہو اور کاہن بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کاہن ان لوگوں کو کہتے ہیں جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، جن کو جیوتشی بھی کہتے ہیں، ایمان رکھنا ان کے اوپر ناجائز ہے۔ اور مجنون دیوانہ ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، تو ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کاہن ہے، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں یہ دیوانے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنی ہی وہ جو کچھ بکواس کر رہے ہیں اس کے اندر تضاد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا دیوانہ اس قسم کا عمدہ کلام کہتا ہے؟ تو یہ تو خواہ کی ان کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے تسلی دی، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے
کہ اور انبیاء علیہ السلام پر جب الزامات لگائے قوم نے، مثلا نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ ہم تجھے دیوانہ پا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کو کہو کہ میں گمراہ نہیں، میں دیوانہ نہیں ہوں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب الزام لگایا تو رب العالمین نے خود جو ہے جواب دیا، فرمایا فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے، اس کی رحمت سے نہ جیوتشی ہیں اور نہ دیوانے ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، وہ کہتے تھے کہ محمد ایک شاعر ہے۔ اور دیکھو کیا دیوانہ شاعر ہوتا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ۔ ام یقولون شاعر، کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد ایک شاعر ہے؟ نتربص به، یہ بھی انہی کا قول ہے مشرکین کا، نتربص به، ہم اس کے متعلق انتظار کر رہے ہیں، ریب المنون، منون موت کا نام ہے کہ موت کا حادثہ پیش آ جائے گا اور یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، فرما دیجیے آپ، تربصوا، انتظار کرو تم، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ انتظار کر رہا ہوں، دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ ام تأمرهم احلامهم، حلم ان کی جمع احلام، کیا یہ باتیں ان کی عقل ان کو یہ کہتی ہے کہ محمد جو ہے وہ شاعر ہے، دیوانہ ہے اور کاہن ہے؟ ام تأمرهم احلامهم، کیا ان کی عقل یعنی ان کی سمجھ یہی ہے؟ ام ہم قوم طاغون، یا وہ حقیقت کو تو سمجھتے ہیں لیکن سمجھ کر کے حقیقت کو بغاوت اور سرکشی کر رہے ہیں۔ ام یقولون تقولہ، تقول باب تفعل سے ہے اور اس میں تکلف پایا جاتا ہے، تمرز یعنی بیمار بن جانا، بیمار ہونا نہیں، کچھ ہونا نہیں۔ تو کیا ام یقولون، وہ کہہ رہے ہیں تقول، بتکلف محمد نے قرآن بنایا ہے، یہ اللہ کی وحی نہیں ہے بلکہ وہ کیا کہتے ہیں تقولہ، محمد نے گھڑ کر کے بنا لیا ہے قرآن۔ بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر وہ یہ کہنے میں سچے ہیں کہ محمد قرآن خود بناتا ہے تو تم بھی تو انسان ہو، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تم اس قرآن جیسی ایک بات بنا کر کے لے آؤ۔ انسان انسانی کلام کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن انسان رب کے کلام کا مقابلہ، تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد خود گھڑتا ہے یہ کلام تو یہ تو آپ ہی کے اس سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں، تم بھی انسان ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کلام پیش کرنے، اس جیسی ایک بات لے آؤ، زیادہ نہیں۔ فَلْيَأْتُوا، چاہیے ان کو لے آئیں وہ، بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسا ایک جملہ، ایک بات، ان کانوا صادقین، اگر ہیں وہ سچے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ایک اور چیلنج ان کو دیا گیا، کیا وہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے ہیں؟ ام، یا هم الخالقون، یا خود کو وہ پیدا کرنے والے ہیں؟ بظاہر ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ خود کو تو ہم نے پیدا نہیں کیا، اور کوئی چیز، یہ فلسفے کا ایک انداز ہے کہ کوئی چیز بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو نہیں سکتی، کوئی چیز بغیر کسی کے بنائے بن نہیں سکتی۔ تو جب دونوں باتیں ہیں، ام خلقوا من غیر شیء، وہ بغیر کسی کے پیدا کر دیے گئے ہیں، ام هم الخالقون، یا پھر وہ پیدا کرنے والے ہیں۔ اچھا ان سے پوچھو ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ فرمایا وہ جانتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بل لا یوقنون، بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟
کہ جو چاہیں وہ کرتے رہیں، جس کو چاہیں اپنے خزانے میں سے دے دیں، رب کے خزانے کے مالک وہ ہیں اور جس سے چاہیں روک لیں۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ ام ہم المسیطرون، کیا وہ داروغے ہیں کہ جس کو چاہیں کچھ دے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ وہ اس سیڑھی پر چڑھ کر کے وہ سن لیتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں؟ فلیاتی مستمعہم بسلطان مبین، چاہیے کہ وہ جو سننے والا ہے وہ کوئی واضح دلیل لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ یہ مسلسل سوال کرنا قرآن پاک کا انداز خطابت ہے کہ آدمی مسلسل سوال کرتا جائے، دستک دے اگلے کے دل و دماغ کے اوپر۔ ام لہ البنات ولکم البنون، مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ام لہم البنات، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی سمجھا جاتا تھا عرب معاشرے میں کہ بیٹا بہتر ہے، بیٹیوں کو تو زندہ نہیں رہنے دیتے تھے، تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا آپ اس دعوت و تبلیغ پر ان سے کوئی مزدوری مانگتے ہیں کہ وہ تاوان دینے کی وجہ سے وہ بوجھ کے اندر دبے ہوئے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس کو لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا، کیا وہ ارادہ کرتے ہیں کسی سازش کا، منصوبے کا؟ فالذین کفروا هم المکیدون، وہ خود شیطان کے جو ہیں وہ سازش زدہ ہیں، وہ خود جو ہیں وہ بے وقوف ہیں، وہ کیا کسی کے متعلق کوئی منصوبہ اور مکر اور فریب کریں گے، وہ خود فریب خوردہ ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ ٹھیک بس۔